اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا ہے کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرے، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مستقل ایک سورت نازل فرمائی ہے، اس کا نام سورۃ الشمس ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں۔ 11 قسمیں 11 قسمیں تو کوئی بھی نہیں کھائے گا، اگلے چاہے کس درجے کے جھٹلانے والے ہوں، 11 قسمیں کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ 3 دفعہ کھائے گا، 4 دفعہ کھائے گا، پھر کہے گا یہ تو مانتے ہی نہیں، اب کیا کروں میں۔ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں، اور 11 قسمیں کھا کر جو اہم بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے، قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی۔ انسان کا جو نفس ہے وہ فطرتاً ٹیڑھا ہے، فطرتاً ٹیڑھا ہے، اس میں شرارت ہے، اس میں خرابی ہے، اس کی خرابی کو دور کرنا پڑتا ہے۔ یہ خود بخود سیدھا نہیں ہوتا، اس کو سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نفس کا ٹیڑھا پن اور نفس کی گندگی اور خرابی صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحیح ہو جاتی تھی۔ آپ کی صحبت میں اتنی تاثیر تھی کہ ٹیڑھے سے ٹیڑھا آدمی آپ کی صحبت میں آ کے 1 نمبر سیدھا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ہمارے نبی کی صحبت جن جن کو ملی ہے ایمان کی حالت میں، ہم ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ تو صحابہ سارے بہت اعلیٰ اور بہت برتر ہیں، لیکن صحابہ کے درمیان آپس میں درجات ضرور ہیں۔ انبیاء سارے بڑھیا ہیں، لیکن انبیاء میں درجات ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض نبی بڑے درجے کے، بعض ان سے نیچے درجے کے، ایسے ہی صحابہ بھی ہیں۔ ہمارے نبی کے صحابہ کی اگر نمبرنگ کی جائے نا، نمبرنگ کی جائے، ان کے درجات واضح کیے جائیں، تو جس صحابی کا درجہ سب سے آخر میں آئے گا نا، سب سے آخر میں آئے گا، ہمارے نبی کے صحابہ کی تعداد لاکھوں میں ہے، کئی لاکھ ہے، کئی لاکھ صحابہ کی تعداد ہے۔ اگر ان کی نمبرنگ کی جائے تو جو سب سے آخر میں صحابی آئے گا نا، اس کا درجہ بھی حضرت پیران پیر، محبوب ربانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی، جو ولیوں کے بادشاہ ہیں، ان جیسے ہزاروں سے بڑا ہے۔ جنید بغدادی جیسے ہزاروں سے بڑا ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سے بھی بڑا ہے، وہ جو سب سے آخری صحابی ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صحبت ہوگی، کیا اس کی تاثیر ہوگی۔ تو نفس کا ٹیڑھا پن دور کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک ذریعہ کافی تھا، وہ تھا صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہمارے نبی کے زمانے سے دور ہوتا چلا گیا، ہمارے نبی کا زمانہ دور ہوتا چلا گیا، آپ علیہ السلام کے زمانے سے دوری ہوتی چلی گئی، تو پھر اس ذریعے کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو بھی ایڈ کرنے کی حاجت پیش آئی، کچھ اور چیزوں کے بھی اس میں شامل کرنے کی ضرورت پیش آئی، اس لیے کہ اب وہ صحبت نہیں رہی جو اکیلی صحبت کافی ہو، لہذا اس کے ساتھ اب کچھ اعمال بھی مشائخ نے بتائے ہیں۔ تو 1300 برس سے مشائخ کے تجویز کردہ کچھ معمولات ہیں، جس کو انسان اگر کسی اللہ والے کی صحبت اور اللہ والے کے تعلق اور اللہ والے کے ساتھ رابطے کے ساتھ ان معمولات کا اہتمام کرے، تو اس کے نفس کا ٹیڑھا پن بھی ختم ہو سکتا ہے، اس کے نفس کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، اور اس کو بھی اللہ کا تعلق حاصل ہو سکتا ہے۔ اور انہی معمولات کا نام تصوف ہے۔ عام طور سے ایک ذہن ہے کہ تصوف پتہ نہیں کیا، کوئی نئی چیز ہے، کوئی نئی بلا ہے، یہ پتہ نہیں،
یہ تو ہمارا تو یہ کام نہیں ہے، ہمارا تو کام کچھ اور ہے. تو عام طور سے یہ ذہن ہے، لیکن ایسے نہیں ہے. تصوف صرف اگر کسی کو نام سے الرجی ہو تو اس نام کو ایک طرف رکھ دیں. تصوف نام ہے دل کی اصلاح کا، اپنے نفس کی اصلاح کا، اپنے اندر کی گندگیوں کو دور کرنے کا، اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا نام تصوف ہے، کامل اتباع. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق کہ کسی پل کسی لمحے اللہ کی یاد دل سے غائب نہ ہو. حبیب لیس یعدلہ حبیب وما لسواہ فی قلبی نصیب. حبیب غاب عن عینی و جسمی وعن قلبی حبیبی لا یغیب. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں یہ شعر ذکر کیا ہے. میرے محبوب جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، میرے دل میں اس کے سوا کسی اور کے لیے جگہ نہیں ہے. میرا محبوب اگرچہ میری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن میرے دل میں بہرحال وہ موجود ہے. یہ ترجمہ ہے اس شعر کا. تو اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ کسی لمحے اللہ تعالیٰ سے غفلت نہ ہو. یہ مقصود ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کے لیے فکر مند ہوں. بہت دفعہ آدمی ایسے ہوتا ہے کہ دین کا بڑا کام کر رہا ہوتا ہے، دین کی بڑی خدمت کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر چکا ہوتا ہے، لیکن اس کو نفس کی شرارتوں کا شعور نہیں ہوتا، اور وہ نفس اپنی شرارتوں کی وجہ سے اس کی ساری محنتوں پہ پانی پھیر دیتا ہے. چنانچہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، کل قیامت کے دن جب میدان محشر کی کچہری قائم ہوگی، جب میدان محشر کی عدالت قائم ہوگی، اللہ جج ہوگا اور فیصلے صادر ہوں گے، تو سب سے پہلے جس کو جہنم میں منہ کے بل پھینکا جائے گا وہ شرابی اور زانی اور خنزیر خور اور حرام خور اور سود خور نہیں ہوگا، بلکہ سب سے پہلے جسے جہنم میں پھینکا جائے گا وہ عالم دین ہوگا. اس لیے نفس بڑا شریر ہے. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، دب الیکم داء ما دب الی من کان قبلکم او کما قال علیہ السلام. تمہاری طرف چونٹی کی طرح غیر شعوری طریقے سے ایک بیماری آئے گی جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، جس نے تم سے پہلوں کو بھی ہلاک کیا اور وہ تمہیں بھی ہلاک کرے گی. پھر آپ نے فرمایا وہ شرک اصغر ہے، وہ شرک اصغر ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا شرک اصغر سے مراد ریا ہے، ریا، دکھلاوا. لوگ کسی کو امداد دیتے ہیں تو ساتھ سیلفی بنا کے اسے وائرل کرتے ہیں. طواف کر رہے ہیں، ویڈیو بنا کر اسے فیس بک پہ وائرل کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام کے روزے پہ سلام پڑھ رہے ہیں، اسے وائرل کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لاکھوں روپے لٹا بھی دیے، مشقت بھی اٹھائی، گھر سے بھی دور ہوئے، ہوٹلوں کے دھکے بھی کھائے، اور ملا کچھ بھی نہیں، الٹا وبال سر پہ آ گیا. اس لیے نفس کی جو اصلاح ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اپنے اندر کو پاک کرنا، صاف کرنا، اپنے اندر کی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا یہ ضروری ہے. اور یہ اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا، یہ اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے. شخصی اصلاح کے بغیر نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے. 1300 برس سے تابعین کے دور سے اس کی نفس کے سیدھے کرنے اور نفس کی اصلاح کا یہی طریقہ رائج رہا ہے. چنانچہ ہمارے جتنے اکابر ہیں، چاہے وہ اکابر مدرسے کی لائن کے اکابر ہوں، چاہے وہ اکابر تبلیغ کی لائن کے اکابر ہوں، چاہے وہ اکابر جہاد کی لائن کے اکابر ہوں، چاہے وہ اکابر تصنیف و تالیف کی لائن کے اکابر ہوں، چاہے وہ اکابر سیاست کی لائن کے اکابر ہوں، ان سارے کے سارے اکابر نے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اسی راستے کا انتخاب کیا، اور اسی راستے سے انہوں نے اپنے نفس کی شرارتوں کو ختم کر کے اپنے نفس کو سیدھا کیا، اللہ سے تعلق کو استوار کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان سے بڑے بڑے دین کے کام لیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی
نفس کی شرارتوں سے نجات دے اور ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اپنا ایسا قرب عطا فرمائے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت وہ نہیں ہے جو اپنے بچوں کے لیے پراپرٹیاں چھوڑ جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت اور سب سے زیادہ بختوں والا وہ نہیں ہے کہ جو دنیا سے جائے تو بڑا نام لے کر جائے، بڑی شہرت لے کر جائے، بڑے عہدے چھوڑ کے جائے، بڑی پراپرٹیاں اور زمینیں چھوڑ کے جائے۔ وہ بختوں والا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ بختوں والا وہ ہے جو دنیا سے جب جائے تو اللہ اس سے راضی ہو، چاہے اس کے گھر میں ایک ٹکا بھی نہ ہو، چاہے اس کا اپنا مکان بھی نہ ہو، چاہے اس کا اپنا مکان بھی نہ ہو۔ ہمارے حاج صاحب عبدالوہاب صاحب جب دنیا سے گئے تو ان کی ملکیت میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تو جس مکان میں رہتے تھے وہ مکان اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں ایک ہی چارپائی آ سکتی تھی، 2 چارپائیاں اس میں نہیں آ سکتی تھی، اور وہ بھی کرائے کا تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری خطیب ہند کرائے کے مکان میں، اور وہ بھی اتنا چھوٹا سا کہ ایک چارپائی اس میں سما سکتی تھی، اسی حال میں وہ دنیا سے گئے، لیکن وہ کامیاب ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ کامیاب ہیں، اور بہت سے ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے عہدے دار بڑی بڑی پراپرٹیاں چھوڑ گئے، اور جب وہ مرے تو وہ تخت پہ تھے یا تخت پہ نہیں تھے لیکن کسی زمانے میں تخت پہ رہے تھے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں، ان کا نام و نشان بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے پہلے ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور یہ تب ہوگا جب ہم اپنی ذات کی فکر کرتے رہیں گے۔ جب آدمی دین کا کام کرتا ہے نا تو دین کا کام کرتے کرتے ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ اس کو اپنی فکر پھر نہیں رہتی، اپنی فکر نہیں رہتی، یا تو وہ اپنی ذات سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، یا پھر شیطان اس کو اپنی ذات کے کامل اور مکمل ہونے کا احساس پیدا کر دیتا ہے، اور اپنی ذات کے کامل مکمل ہونے کا احساس انسان کو راندہ درگاہ بنا دیتا ہے۔ اپنی ذات کے کامل مکمل ہونے کا جو احساس ہے نا، یہ انسان کو راندہ درگاہ بنا دیتا ہے۔ شیطان نے زنا نہیں کیا تھا، شراب نہیں پی تھی، اس نے چوری نہیں کی تھی، اس نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا تھا، اس نے شرک بھی نہیں کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ تکبر عزازیل را خوار کرد، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اچھا ہوں، یہ آدم مٹی کا بنا ہوا گھٹیا، میں اس سے بڑھیا ہوں۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے نفس کی شرارتوں پہ نظر رکھنی چاہیے، اور اس کو دور کرنے کے لیے انسان کو کوشاں رہنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، یہ ہمارے نبی نے ہماری تعلیم کے لیے کیا ہے، ہمارے نبی تو اس سے پاک ہیں، ہمارے نبی نے ہماری تعلیم کے لیے کیا ہے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے ہیں اور اچانک آپ بیٹھ گئے، اور صحابہ نے فرمایا تم آگے چلو۔ صحابہ نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا میرے دل میں آ رہی تھی کہ تو بڑا ہے اس لیے آگے آگے جا رہا ہے، لوگ تیرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تم آگے چلو میں پیچھے پیچھے آ جاتا ہوں۔ حضرت عمر کو جب بیت المقدس کی چابیاں دینے کے لیے عیسائی پادریوں نے فلسطین بلایا تھا تو حضرت عمر تشریف لے گئے شام میں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں کے مسلمانوں کے جرنیل تھے، امیر تھے۔ جب جانے لگے نا بیت المقدس کی طرف تو ساتھیوں نے اصرار کر کے، یہ جو چھوٹے ہوتے ہیں نا یہ بڑوں کو بگاڑتے ہیں، یہ جو ساتھ والے ہوتے ہیں نا یہ عام طور سے بگاڑتے ہیں، تو ساتھیوں نے اصرار کر کے حضرت عمر سے کہا آپ اچھی پوشاک پہنیں اور گھوڑے پہ بیٹھ کے عزت کے ساتھ جائیں تاکہ پادری دیکھیں کہ مسلمانوں کا جو امیر ہے وہ کوئی ہلکا پھلکا آدمی نہیں، بڑا آدمی ہے۔ چنانچہ ان کو بڑی پوشاک پہنائی اور ان کو گھوڑے پہ بٹھایا۔ حضرت عمر جو ہی گھوڑے پہ بیٹھے چند ہی قدم چلے تھے کہ اوپر سے چھلانگ مار دی اور فرمایا نہیں، میرا پھٹا ہوا، میری پھٹی ہوئی گدڑی لاؤ، میں تو وہی پہن کے جاؤں گا، پھٹی ہوئی گدڑی لاؤ، اور وہی میری اونٹنی جس پہ میں چڑھ کے آیا ہوں، تھکی تھکائی اونٹنی، مجھے وہی لا کر دو۔ چنانچہ اونٹنی پہ بیٹھے اور 17 جگہ پیوند لگے ہوئے لباس کو پہنا اور پھر جا کے پادریوں کے سامنے پیش ہوئے، اور پادریوں نے جب ان کو چیک کیا تو چیک کرتے 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 جو ہی چیک کر رہے تھے ان کے رنگ بدل رہے تھے، چیک کر رہے تھے ان کے رنگ بدل رہے تھے۔
لیکن ایک دفعہ آ کے وہ ٹھہر گئے اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے. حضرت عمر سمجھ گئے. حضرت عمر نے اپنے دونوں ہاتھ یوں اٹھا لیے تو انہوں نے چیخ ماری اور کہنے لگے اے نصارا آج بیت المقدس تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا. پھر کہنے لگے اصل میں ہم پریشان اس پہ تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو مسلمانوں کا امیر چابیاں لینے آئے گا جس کے ہاتھ پہ یہ بیت المقدس فتح ہوگا اس کے کپڑے میں 17 پیوند ہوں گے. 16 تو ہم نے گن لیے تھے, 17واں نظر نہیں آ رہا تھا. حضرت عمر نے جو ہاتھ اٹھایا تو 17واں ادھر لگا ہوا تھا. تو انسان کا جو نفس ہے نا وہ بڑا شریر ہے, اس لیے اس کی اصلاح میں ہمیں مرتے دم تک لگنا ہے, مرتے دم تک اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے رہنی ہے. نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو مگر ہاتھ تو یوں ڈھیلے نہ ڈالے, نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو مگر ہاتھ یوں تو ڈھیلے نہ ڈھالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی تو گرا لے کبھی وہ گرا لے. نفس کے ساتھ جو ہماری کشتی ہے نا یہ مرتے دم تک چلے گی. اس لیے ہمارے آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے المجاہد من جاہد نفسہ, جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے یہ اصل میں مجاہد ہے. اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنے نفس کو سیدھا کرنے کے لیے, اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ہر وقت فکر مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہم تیرے گنہگار خطا کار گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے اپنی زندگیاں تیری نافرمانی میں آزادی آوارہ گردی میں برباد کر کے تیرے سامنے حاضر ہیں. اللہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. اے مالک الملک ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے اے اللہ ہم تیرا کھا کے تجھے ناراض کرتے رہے, ہم تیرا پی کے تجھے ناراض کرتے رہے, ہم تیری زمین پہ رہ کے تجھے ناراض کرتے رہے. اے اللہ تیری کروڑوں نعمتیں ہم نے استعمال کی, اے اللہ ہم پھر بھی تیرے نافرمان بنے رہے. اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. اے مالک الملک معاف کر دے, ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہمیں اپنی رضا دے دے, ہمیں اپنی رضا دے دے, اپنے غضب سے بچا, اپنی ناراضگی سے بچا. اللہ ہم تیری ناراضگی کے متحمل نہیں ہیں. اے اللہ ہم تیری ناراضگی کے متحمل نہیں ہیں. اے اللہ ہمارے حالات بتا رہے ہیں کہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے. اے اللہ ہمارے کرتوت بھی ویسے ہی ہیں کہ تو ناراض ہو. اے اللہ تجھے ناراض ہونے کا پورا حق ہے, مگر ہم کیا کریں, ہم تیرے کمزور بے بس لاچار بندے ہیں. ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں, ہمیں معاف کر دے, ہم سے راضی ہو جا. ساری امت کو معاف کر دے, ساری امت کو معاف کر دے, ساری امت کو معاف کر دے. تیرے محبوب کی امت تیری رحمت کی بڑی منتظر ہے. اے اللہ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے اے اللہ روزانہ آسمان کی طرف اے اللہ بدر کے گھوڑوں کا انتظار کرتے ہیں. اے اللہ ساری دنیا میں امت مسلمہ تیرے محبوب کی امت اے اللہ تیری نصرت کی منتظر ہے. اگرچہ ہم تیرے نافرمان ہیں, اگرچہ ہم تیرے نافرمان ہیں, اگرچہ ہم تیری نہیں مانتے, اگرچہ ہم تیرے حکموں کو توڑنے والے ہیں, لیکن اے اللہ جب چوٹ لگتی ہے تو یاد ہمیں تو ہی آتا ہے. اے اللہ جب چوٹ ہمیں لگتی ہے تو یاد ہمیں تو ہی آتا ہے. ہمارے ماں باپ نے بچپن سے ہمیں تیرا دروازہ دکھایا. اے اللہ ہمارے نبی نے ہمیں تیرا دروازہ دکھایا. اے اللہ اگرچہ ہم نافرمان ہیں لیکن ہم کبھی مندر میں کسی بت کے سامنے نہیں جھکے, ہم کسی گرجے میں عبادت کے لیے نہیں گئے, ہم نے کبھی کسی قبر کو سجدہ نہیں کیا, کبھی کسی انسان کے پاؤں پہ ہم نے سر نہیں رکھا. اے مالک الملک ہم تیرے بندے ہیں,
تیرے بندے بن کے جینا چاہتے ہیں۔ اے مالک الملک پچھلی کوتاہیاں معاف کر کے آگے ہمیں اپنا سچا بندہ بنا دے، آگے ہمیں اپنا سچا بندہ بنا دے، اپنی محبت دے دے۔ ہماری نگاہیں ناپاک ہو گئی ہیں اے اللہ، انٹرنیٹ نے ہماری نگاہیں ناپاک کر دی ہیں، ہماری آنکھیں ناپاک کر دی ہیں، ہمارے کان ناپاک کر دیے ہیں، ہماری نوجوان نسل کی شہوت بے قابو ہے، ہماری نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے اے اللہ، وہ شہوت کی آگ میں جل رہی ہے۔ اے مالک الملک ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری زبان کو پاک فرما، ہمارے کانوں کو پاک فرما، ہماری شرمگاہوں کو محفوظ فرما، ہمارے روئیں روئیں کو اپنی محبت سے منور فرما۔ اے اللہ ہمارا دل تیرے غیر کی محبت سے بھرا پڑا ہے اے اللہ، ہم تیرے غیر سے ڈرتے ہیں، تجھ سے نہیں ڈرتے، ہم تیرے غیر سے پیار کرتے ہیں، تجھ سے نہیں کرتے، ہم تیرے غیر کا احسان مانتے ہیں، تیرا احسان نہیں مانتے، ہم اوروں کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ ہم نے اپنی زندگی برباد کر دی، اپنی زندگی ضائع کر دی اے اللہ، اسی حال میں اگر ہم تیرے پاس آ گئے تو ہم تو منہ بھی نہ دکھا سکیں گے اے اللہ، تیرا سامنا بھی نہ کر سکیں گے۔ اے مالک الملک تب تک ہمیں موت نہ دے جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، اللہ جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے ہمیں موت نہ دے۔ اے اللہ ہمارے وجود کو پاک کر دے، ہمارے بال بال کو ذکر کے نور سے منور کر دے، ہمارے بال بال سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں کو منور فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، بے نمازیوں کو پکا نمازی بنا دے، بے پردہ عورتوں کو پردہ دار بنا دے، نوجوانوں کو پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ یہ شمالی علاقے دنیا میں سب سے زیادہ باپرد تھے، سب سے زیادہ پرہیزگار تھے اے اللہ، ان کے نوجوانوں کے چہروں پہ 100% داڑیاں ہوتی تھیں، ان کے سروں پہ ٹوپیاں پگڑیاں ہوتی تھیں اے اللہ، ان کے آباء و اجداد نے انگریز سے ٹکر لے کر اے اللہ اپنی ٹوپی پگڑی اور اپنی داڑھی اپنی ماں بیٹی کا برقع بچایا اے اللہ، آج انٹرنیٹ نے ان کا بھی صفایا کر دیا، ان کے نوجوانوں نے داڑیاں منڈا دیں اے اللہ، ان کے نوجوانوں نے پگڑیاں اتار دیں، ابھی یہ پگڑی کا مذاق اڑانے لگ گئے اے اللہ، یہ مسجدوں سے دور ہو گئے، مسجدوں کی راہیں چھوڑ کے یہ بھی رقص اور سرود کی راہوں پہ چل پڑے۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ان تمام شمالی علاقوں کے سارے مسلمانوں کو دوبارہ سے اسلام کا علم بردار بنا دے، اسلام کا علم بردار بنا دے، ان کو اپنے نبی کا سچا عاشق بنا دے اے اللہ، ان کی عورتوں کو اماں فاطمہ، اماں خدیجہ، اماں عائشہ کے نقش قدم پہ چلنے کا شوق دے دے۔ سارے ملک میں اے اللہ دین کو عام فرما، ساری دنیا میں دین کو زندہ فرما، ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، ہماری ساری نسل کی حفاظت فرما، ہماری نسل ہمیں واپس کر دے، ہماری نسل ہمیں واپس کر دے اے اللہ، بیماروں کو صحت دے دے، مقروضوں کے قرضے اتار دے اے اللہ، بے گھروں کو گھر دے دے اے اللہ، جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئی ان کو نیک صالح بنا دے، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا پکا حافظ بنا، عالم ربانی بنا، متقیوں کا امام بنا، اپنے دین کا دائی بنا، کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا اے اللہ، قیامت تک کی نسلوں کے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ، بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدات کی حفاظت فرما، سرحدوں پہ کھڑی ہوئی افواج کی حفاظت فرما، شر پسندوں کو ہدایت عطا فرما، شر پسندوں کو ہدایت عطا فرما، بے ہدایتوں کو دفع دور فرما اے اللہ، اس ملک کے بحران ختم فرما، اس کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس کو خانہ جنگی سے بچا، اس کو فرقہ واریت سے بچا اے اللہ، اس کے باشندوں کو آپس میں ایک قوم بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، ہم سب کو آپس میں ایک کر دے اے اللہ، دعوت کے کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی تربیت فرما، ساری دنیا میں جہاں رکاوٹیں ہیں اپنے کرم سے رکاوٹیں دور فرما، ساری دنیا کے کونے کونے میں جماعتیں پہنچا، سارے ویزوں کی رکاوٹیں دور فرما، سارے ویزوں کی رکاوٹیں دور فرما اے اللہ، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے مقربین میں شامل فرما اے اللہ، اس علاقے کے تمام مدارس کو قبول فرما، تمام مدارس کی ضروریات کا اپنے غیبی خزانوں سے تکفل فرما اے اللہ، مہنگائی کا زمانہ ہے، ایک اے اللہ غریب کے لیے اپنے بچے کو دال روٹی کھلانا مشکل ہو گیا ہے، یہ مدارس والے سینکڑوں کی روٹی اپنے سر لیے ہوئے ہیں اے مالک الملک، ان کو کسی کا محتاج نہ بنا، جن خانقاہوں میں تیرا نام سکھایا جاتا ہے ان خانقاہوں کی
کی حفاظت فرما، اے اللہ ان خانقاہوں کو قبول فرما، ساری دنیا میں خانقاہیں قائم فرما۔ اے اللہ انٹرنیٹ نے ہمارے نوجوانوں کو روحانی مریض بنا دیا ہے، اے اللہ یہ خانقاہیں ایسے مریضوں کی علاج گاہیں ہیں، اے اللہ مریض بڑھ گئے ہیں، اے اللہ ہسپتال نظر نہیں آتے، اے اللہ ہر جگہ صاحب نسبت اہل اللہ تیار فرما، خانقاہیں قائم فرما ساری دنیا میں، جیسے تو نے اے اللہ دعوت اور مدارس کا جال بچھا دیا، اے اللہ خانقاہوں کا بھی جال بچھا دے، علماء حق کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، اقامت دین کے لیے ان کی کوششوں کو کامیاب بنا، اے اللہ جو خیر مانگی وہ بھی عطا فرما، جو مانگنی چاہیے تھی نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے آقا علیہ السلام نے آپ سے خیریں مانگی ان میں سے بھی وافر حصہ عطا فرما، جن شرور سے ہمارے آقا علیہ السلام نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔